God is omni मतलब all, potent मतलब सब कर सकता है. भगवान, God can do anything. Now there were some people. अच्छा, सब कर सकता है. So can God create a stone which he cannot lift? Can God create a stone which he himself cannot lift? अभी क्या हो गया? या तो वो बना सकता है, अगर बना दिया आ नहीं सकता. लेकिन जो लोग गॉड की क्रिएटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर वाली कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, वो क्या आर्ग्यूमेंट देंगे? व्हाई गॉड क्रिएटेड दिस वर्ल्ड? टू गिव द कर्मफल सो दैट वी कैन इवॉल्व एज पीपल. तो ऐसे ऐसे करके लोगों ने अपने एक्सप्लेनेशन दिए. इन्होंने कहा ऐसा, इन्होंने कहा ऐसा. क्या हम कभी जान सकते हैं किसकी बात सही है? तो हम क्या करेंगे अपने आंसर में? दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स दे देंगे. आप मुझे ये बताएं, क्या अल्लाह ऐसा कोई पत्थर बना सकता अरे है? यार आसिम भाई, ये क्या है? ये तो नर्सरी के बच्चे आसिम पूछ रहे हैं. भाई बता दे यार मुझे कमाल, please. हमारी अभी किस्मत भाई, में क्या लिखा ये है? मेरा क्वेश्चन वीर साहब नहीं आपको था पता पहले. है कि आपका ये क्वेश्चन ही इलॉजिकल है, कैसे इलॉजिकल है, बताएं मुझे. क्योंकि आपने अपने क्वेश्चंस पे गौर नहीं किया. अगर गौर करते तो ये इलॉजिकल कितना था वो आपको जाहिर हो बोलिए जाता. मुझे कि कैसे इलॉजिकल है. क्योंकि आप इसमें सबसे पहले जो है वो खुदा के लिए जो है आप जो है आजिज होना, यानी उसका इनकैपेबल होना, ये चीज यानी कि एक पॉसिबल मान रहे हैं. उसके बाद ही तो ये सवाल करेंगे ना. जब ये मानेंगे ही नहीं आप कि खुदा के लिए जो है इनकैपेबल जो है वो पॉसिबल भी है, तो ये सवाल ही इनवैलिड है. तो आपको समझ में आ गया कैसे ये इलॉजिकल है. मैं ये कह रहा था, इफ खुदा ऑलमाइटी है, इफ यू नो द इफ चले, का अब मतलब तो आपको आपने पता कह ही दिया है. अलमाइटी है, खुदा अलमाइटी है. मैंने तो कहा आपका इफ. अब देखें, आप अब मैं बता रहा हूँ ना कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं आप अपने आप को. एक तरफ आप कह रहे हैं ऑलमाइटी है, इसको भी एक मान के चल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है मैं आप माना उसकी नहीं भाई. इनकैपेबिलिटी को भी मान के चल रहे हैं. आप कैसे कर सकते हैं कि एक ही बीइंग के लिए, एक ही एग्जिस्टेंस के लिए आप जो है एट द सेम टाइम इनकैपेबिलिटी भी मान रहे हो और एट द सेम टाइम ऑलमाइटी भी मान रहे हो? दोनों में से कोई एक चीज ही मान के आप जो है क्वेश्चन फर्ज करेंगे. तो आप ये ऐसा नहीं है कि से- आप इसी शेप को देखें और ये कहें कि अगर ये स्क्वायर है तो क्या ये सर्कल हो सकता है? तो जिस तरह ये इलॉजिकल है वैसे ही वो भी इलॉजिकल है. मैं इस बच्चे वाले दलील को एडल्ट वाला दलील प्रूफ कर दूं अभी 1 मिनट हाँ में. चले चले ठीक है, करे चलेंगे. ये चांस भी आपको दिया. सुनिए हाँ, सुनिए, हाँ. अभी आपने जो ये कहा ना, ये लॉजिकल ही नहीं है. ये प्रश्न क्यों लॉजिकल है ये समझिए. जब आप कहेंगे कि समवन इज ऑलमाइटी, जब आप ये कहेंगे तब मैं ये जरूर पूछ सकता हूं कि अगर वो ऑलमाइटी है, वो कैसे एक पत्थर, मतलब वो क्या वो खुद को मार सकता है? मैं ये क्यों नहीं पूछ सकता. ठीक. एक एग्जांपल देता हूँ, इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल देता हूँ. समझ लीजिए, आपने कहा कि हर इंसान बच्चा पैदा कर सकता है, तो मैं तब जरूर पूछ सकता हूँ कि मर्द भी बच्चा पैदा कर सकता है. यह प्रश्न इलॉजिकल लग सकता अभी है. और जब अबीर भाई आप आपको ये फिर से कहेंगे, मेरा ये कहना है कि ये जो है ये एक सर्कल है. तो आपका अब ये सवाल है ऊपर से, इफ दिस इज अ सर्कल कैन इट बी ट्रायंगल. ये सवाल कैसा है, बच्चे नो वाला या नो, एडल्ट मेरा वाला? ये सवाल ही नहीं है भाई. वही सवाल है आपका, आप समझ नहीं पा रहे. नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. आप जब आप एक कहेंगे कि ये सारी शेप हो सकते हैं तब मैं ये कहूंगा. आप जब आप कहेंगे ये ये देखें, सर्कल आप कह है, रहे हैं ना इफ ये दिस इज ऑलमाइटी, सब कुछ है. जैसे ही आपने ऑलमाइटी कहा तो अगला जो सपोजिशन है वो इनकैपेबिलिटी से रिलेटेड हो ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए ना. नहीं तो सवाल आपका इनका, जैसे देखिए सर्कल और ट्रायंगल में क्यों हम कहते हैं कि ये सवाल नहीं बनता, क्योंकि ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है. तो पहला जो सपोज आपका स्टेटमेंट है जो दूसरे सपोज स्टेटमेंट को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है. तो इसी तरीके से जैसे ही आपका पहला सपोज जो सवाल होता है ऑलमाइटी, तो दूसरा जो प्रेमिसेस आप बना रहे हैं जिसमें इनकैपेबिलिटी है, तो वो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहे हैं ना. तो दैट इज कि ये बच्चों वाला सवाल है. ये मैंने लॉजिकल कहा रीजनिंग के अगर रूल्स के ऑलमाइटी खिलाफ है ना. कोई जब आपका होगा पहला भाई, प्रेमिसिस जो है वो दूसरे प्रेमिसिस अगर के मैंने कहा, अगेंस्ट है. मैंने माना तो नहीं ना. अच्छा मैंने कहा अच्छा, अगर होगा. ये भी मेयार है कि मैं मानूंगा तब चलेगी दलील. नहीं वरना मैं तो मान नहीं रहा हूँ. ये भी मेयार है. मैंने ये दलील नहीं बोला. मैंने कहा कि अगर कोई ऑलमाइटी होगा तब उसको ये भी आना चाहिए ना. अगर वो, अच्छा इसको रिफ्रेश कर देते हैं. अगर कोई ऑलमाइटी होगा तो वो इनकेपेबल भी होगा, नहीं है ना? नहीं होगा ना?
وہ آلمائٹی ہوگا نا. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ نہ اٹھا سکے؟ اچھا اب اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہاں جی وہ بنا سکتا ہے کہ جس کو وہ نہ اٹھا سکے تو وہ انکیپیبل ہو گیا, یا ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ ایسا پتھر نہیں بنا سکتا تو وہ انکیپیبل ہو گیا. تو آپ کے سوال کا مطلب ہی یہ نکلا کہ کیا آلمائٹی انکیپیبل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اب مجھے بتائیے اس میں خود کانٹرڈکشن ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. میں بتاؤں؟ ہے لیکن میں نہیں مانوں گا. ہاں نہیں, آپ کا سوال میں آپ کا جو آنسر ہے اس میں پرابلم ہے. کیا ہے؟ جی میں نے یہی کہا کہ کوئی آلمائٹی ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا. آپ نے یہ سمجھا نہیں. میں نے کیا کہا کہ ایک یہ ایسا ہی ہے عبیر بھائی کہ آپ کا جو illogical کوشچن سرکل کی بنیاد پہ ہے کہ کوئی سرکل جو ٹرائنگل نہیں ہو سکتا, تو اب چلو سرکل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ہاں یہ صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے. سرکل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کیونکہ ٹرائنگل تو ہو نہیں سکتا سرکل. سملرلی اومنی پریزنٹ, کن کن میں بھگوان ہے. کیا مٹی میں بھی ہے, گوبر میں, کہاں کہاں سب جگہ بھگوان ہے. تو یا ڈرٹی چیزوں میں بھی بھگوان ہے. یا تو بلیو کرو کن کن میں بھگوان ہے, یا یو ایکسیپٹ کہ کن کن میں بھگوان, سب جگہ بھگوان پریزنٹ نہیں ہے, صرف مندر میں ہے یا مسجد میں ہے یا یہاں پر پریزنٹ ہے. دین آلسو دیر از اے پرابلم. سو اس کی بھی پرابلم آرگومنٹس کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, لفظ موجود کس لفظ سے نکلا ہے؟ لفظ موجود جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے, ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں, ہندی میں بھی بولتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اوریجنلی یہ عربی کا لفظ ہے. تو وہ کس لفظ سے نکلا ہے؟ جو لفظ ہے اس کو بولتے ہیں ہم وجود. موجود نکلا ہے وجود سے. وجود کا ہم انگلش میں ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں ایگزسٹنس. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کا ایگزسٹنس ہر جگہ ہے, یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس مثال سے بات بہت کلیئر ہو جائے گی. سورج کی جو کرنیں ہیں, شعاعیں ہیں, کیا وہ سورج سے کبھی جدا ہو سکتی ہیں؟ کبھی جدا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اب جب سورج کی شعاعیں اور اس کی کرنیں کسی چیز کے اوپر پڑیں, اگر کوئی چیز ان شعاعوں کے ان کرنوں کے کانٹیکٹ میں آئے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز بھی روشن ہو جاتی ہے, روشن ہو جاتی, بالکل لائٹ اپ ہو جاتی. ہم دن رات کہتے ہیں بھائی سورج نکل گیا, ایسا تو نہیں ہے کہ سورج جو ہے وہ کہیں نکل کر کہیں جا رہا, ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں وہ نکل کر جا رہا. سورج تو اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے, اپنی جگہ ہے. اس کی کرنیں ہم اس کی کرنوں کے کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں, ہماری دنیا اس کی کرنوں کے کانٹیکٹ میں آتی ہے تو دنیا روشن ہو جاتی ہے, دنیا منور ہو جاتی ہے نہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے, یہ سمجھیے, ایک مثال دے رہا ہوں میں, اور یہ مثال بغیر کسی تشبیہ کے ہے. جس طریقے سے سورج کی جو کرنیں ہیں وہ سورج سے الگ نہیں ہو سکتی, ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اس کے ایسنس سے اس جو وجود ہے, ایگزسٹنس ہے, وہ کبھی الگ نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اب جو چیز بھی اس وجود کے کانٹیکٹ میں آئے گی وہ چیز موجود ہو جائے گی. جیسے جو چیز بھی سورج کی کرنوں کے کانٹیکٹ میں آئے گی وہ روشن ہو جائے گی, تو جو چیز بھی اس پورے یونیورس اور پوری کائنات میں اس وجود کے کانٹیکٹ میں آئے گی وہ چیز موجود ہو جائے گی. تو جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سورج نکلا ہوا ہوتا ہے اور ہر چیز روشن ہوتی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی سورج نکلا ہوا ہے, سورج ہر جگہ ہے پوری دنیا میں, جہاں جہاں سورج نکل رہا ہے. تو ایسے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہر جگہ ہے, کیونکہ اللہ کے وجود سے ہم یہ ساری چیزیں موجود ہوئی ہیں. اب ایک اور مثال لیجئے, مان لیجئے آپ باتھ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, باتھ روم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور دن کا اجالا ہے, سورج کی کرنیں اندر آ رہی ہیں, تو کیا سورج کی کرنیں ناپاک ہو گئی باتھ روم میں آ کر؟ بالکل نہیں. ظاہر سی بات ہے, ورنہ تو آپ جو ہے ابھی اپنے آپ کو پاک کریں گے, سورج کی کرنیں چونکہ ناپاک ہو چکی پھر ناپاک ہو جائیں گے, تو بندہ جو کبھی پاک ہی نہیں ہو سکتا. تو سورج کی کرنیں باتھ روم میں جا کر تو ناپاک نہیں ہوتی, وہ تو روشن کرتی ہیں. بالکل. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ العیاذ باللہ وہ ناپاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے وجود سے ہر چیز موجود ہے, اس یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. دین اومنیسینٹ, کیا بھگوان کو سب پتہ ہے, پاسٹ پریزنٹ فیوچر. اگر بھگوان کو سب پتہ ہے تو یعنی اسے تو پہلے سے ہی پتہ ہے ہم آگے کیا کرنے والے ہیں. اگر اسے پہلے ہی پتہ ہے آگے کیا کرنے والے ہیں تو کیا ہم فری ہیں؟ مسٹر ایکس کسی کو چاقو لے کے بھاگے اے کو مارنے, بھگوان کو پہلے ہی پتا تھا کہ اے کو وہ مارے گا,
Can Mr. X choose not to kill A? समझ में आई बात? Can he choose? अगर भगवान को पहले ही पता है तो फिक्स्ड हो गया ना. तो अगर ये X ने A को मारा तो इसमें X की गलती है या? क्योंकि भगवान को तो पहले पता था, तो X चूज तो कर नहीं सकता था. Can X choose? Legally or morally, mens rea is applicable only when you have intention and you have choice. जब मैं X कर सकता हूँ या Y कर सकता हूँ तभी तो मुझ पे अप्लाई होगा ना. लेकिन अगर पता ही है भगवान को कि A ही होगा तो चॉइस तो X के पास थी नहीं, तो X ने पाप तो किया ही नहीं. Can you understand this? सही मुस्लिम से हदीस 2645, Abdullah bin Masud reported, evil one is he who is evil in the womb of his mother, and the good one is the one takes lesson from the fate of others. The narrator came to a person from amongst the companions of Allah's messengers, peace be upon him, who was called Hudayfa bin Usaid, mispronounced naam ho gaya, and said, how can a person be an evil one without committing an evil deed? Thereupon the person said to him, you are surprised at this, whereas I have heard Allah's messengers, may peace be upon him, as saying, when 42 nights pass after the semen gets into the womb, Allah sends angel and gives him shape. Then he creates his sense of hearing, sense of sight, his skin, his flesh, his bones. Then says, my Lord, would he be male or female? And your Lord decides as he desires, and the angel then puts down put down that also, and then says, my Lord, what about his age? And the Lord decides as he likes, and the angel puts it down. Then he says, my Lord, what about his livelihood? And then the Lord decides as he likes, and the angel writes down. And then the angel gets out with his scroll of destiny in his hand, and nothing is added to it, and nothing is subtracted from it. Is it true or is not true? Is it the worldview of Islam? That's how the world works. क्या दुनिया से चलती? आप एतराज का हिस्सा बताएं कहाँ है? एतराज का हिस्सा में ये है कि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एंजल आता है, वो ये जो चीजें ऊपर लिखी हैं, उसकी एज, कब मरेगा, कब जिएगा, वो लिख जाता है. वो स्क्रोल लेके चला जाता है, उसमें कुछ भी जमा नहीं किया जाता, कुछ भी कम नहीं होता. सही. मेरे तरह भी ऐसा हुआ. 42 दिन के बाद अल्लाह ने मेरी डेस्टिनी लिख दी है, कब मैं क्या मुझे मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा. तो गोया कि इस हदीस की वही मैं कह रहा हूँ, सवाल अल्लाह टेस्ट की क्या जरूरत है? अल्लाह को तो सब मालूम है. तो यानी इंसान मजबूर हो गया, ये मतलब हुआ ना? बिल्कुल, इंसान मजबूर हो गया इस हदीस के मुताबिक. इस हदीस के मुताबिक इंसान मजबूर हो गया. हाँ जी. मैं ये कहता हूं कि इंसान मजबूर नहीं है, उसको मुकम्मल फ्री विल हासिल है. तो स्क्रोल में बदलाव होना चाहिए ना? कैसे? इसका जवाब नहीं, इसका जवाब बाद में. आपको जवाब नहीं चाहिए. स्क्रोल कैन बी एडिटेड, यस और नो? नो, इट कैन नॉट बी. ओके, अब जवाब दीजिए. देखिए, अल्लाह ताला का जो इल्म मुहीत है वो इंसान को मजबूर नहीं करता है. ये सवाल मेरे ख्याल से 1000 मरतबा किया जा चुका, और मैं 1000 मरतबा यही जवाब देता हूं, और आपके लिए भी यही जवाब है. अल्लाह ताला टाइमलेस है, हम टाइम बाउंड है. ठीक है, इतना तो मानते हैं. अगर खुदा मौजूद है तो वो टाइमलेस है. यस, दैट्स ट्रू. अगर खुदा मौजूद है आपके नजदीक तो वो टाइमलेस है. और हम टाइम बाउंड है, इसका इनकार नहीं कर सकते. ये कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते, इसका कोई नहीं टाइम. ठीक है. अच्छा, टाइम की किस यूनिट को में हम सबसे ज्यादा सर्टेन हैं? किस यूनिट को सबसे ज्यादा सर्टेनली हम जानते हैं? डेथ नहीं, प्रेजेंट को. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में प्रेजेंट को आप सबसे ज्यादा सर्टेनली जानते हैं. ठीक है, ठीक है जी. अच्छा, इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूं. आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं इस वक्त? आप मेरे सामने बैठे हैं. मैं आपके सामने बैठा हूं, कर क्या रहा हूं? बात कर रहा हूं, मेरे से गुफ्तगू कर रहे हैं. आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं. क्या आपको इसमें कोई शक है? लाइव गुफ्तगू चल रही है.
مجھے کوئی شک نہیں ہے اس میں. تجھے کوئی شک نہیں ہے نا, آپ کو 100% میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ کا جو علم ہے وہ 100% میرے پریزنٹ کے تعلق سے یہ ہے کہ میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, لیکن آپ کا یہ 100% ایشورٹی یا آپ کا سرٹن علم اس نے مجھے مجبور کر دیا, یا میں اپنی فری ول سے آپ سے بات کر رہا ہوں؟ آپ فری ول سے بات کر رہے ہیں. فری ول سے بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چونکہ ٹائم لیس ہے تو وہ ٹائم کی تینوں یونٹس کو اسی طرح جانتا ہے جس طرح ہم ٹائم باؤنڈ ہونے کے باوجود صرف پریزنٹ کو جانتے ہیں. وہ پاسٹ اور پریزنٹ اور فیوچر تینوں کو اسی طریقے سے جانتا ہے. اچھا, جب یہ بات ہے تو جس طریقے سے آپ کا سرٹن علم میری فری ول کو ٹیک اوے نہیں کر سکتا, میری فری ول کو ختم نہیں کر سکتا, اسی طریقے سے اللہ کی جو سرٹن نالج ہے پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر کے تعلق سے وہ ہماری فری ول کو کیسے لے سکتی ہے, ختم کر سکتی ہے؟ دیکھیے تو اللہ نے اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ اس حدیث کا یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نالج انسان کے پاسٹ پریزنٹ فیوچر ہر ایک سے متعلق ہے. جو اس کی نالج میں وہ تبدیل نہیں ہوگا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس فری ول نہیں ہے. تو پھر جہاں تک ٹیسٹ کا تعلق ہے, کیا اللہ ٹیسٹ یہ لے رہا ہے؟ وہ ٹیسٹ ہمارے لیے ہے, وہ ٹیسٹ ہمارے لیے ہے. اللہ کو اللہ کے لیے نہیں ہے کہ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم اچھے بنیں گے کہ برے بنیں گے, اللہ کو تو پتا ہے. وہ ٹیسٹ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم اچھے بنیں گے یا نہیں, تاکہ جب خدا کے سامنے جائیں تو جب انصاف ہو تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ نا انصافی ہے. مفتی صاحب, evil is the one who is evil in the womb of his mother. Right. Evil is the one who is evil in the womb of the mother according to the knowledge of Allah. Because Allah's knowledge won't change. Allah's knowledge is certain. جس طریقے سے میں نے آپ کو کلیئرلی انالوجی کر کے بتایا کہ آپ کی سرٹن نالج نے میرے فری ول کو نہیں لیا, تو اللہ کی سرٹن نالج میرے فری ول کو کیسے لے سکتی ہے, ختم کر سکتی ہے؟ سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے, 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. آپ نے جو بیسٹ آنسر تھا وہ دے دیا ہے. اس کا یہ کہ ایک سیٹسفیکٹری آنسر ہے. جانے سے پہلے مفتی صاحب, سیٹسفیکشن کی میری ذمہ داری نہیں ہے. نہیں وہ تو معلوم ہے, مجھے معلوم ہے. یہ میں آپ کو بلیم نہیں کرتا, آپ ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے, اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا, پھر ان کے پشت پہ اپنا ہاتھ پھیر کے نسل انسانی کو, مطلب ان کے سارے جنریشن کو باہر نکال کر ان کی طرف اشارہ کیا تھا اللہ نے کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں. ہم سب نے ایکسیپٹ کیا تھا اس ٹائم پہ, ہاں آپ ہی ہمارے خدا ہے. پھر اللہ ہمیں کہتے ہیں پھر قیامت کے دن مطلب آپ ایسا نہ کہو کہ مطلب آپ نے اقرار نہیں کیا تھا, ہم نے اس ٹائم پہ مطلب گواہی دی تھی, وہ ہے نا سر. اس ریلیٹڈ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیر کر نسل انسانی کو باہر نکالا تھا, پھر ان کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا تھا کہ میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت والوں کے اعمال کریں گے. پھر ان کی پشت پر دوبارہ اپنا ہاتھ پھیر کر اور لوگوں کو باہر نکالا تھا, پھر ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ میں نے انہیں دوزخ مطلب جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ دوزخ والوں کے اعمال کریں گے. اس پر ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ پھر ہمارے اعمال کن لوگوں میں گنے جائیں گے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرفیکیشن میں ان کو یہ بولتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جنت والے اعمال پر لگا دیتا ہے, یہاں تک کہ جب اس کو موت کے ساتھ سامنا ہوتا ہے تو وہ کسی جنت والے عمل پر مرتا ہے اور اللہ اس بنا پر اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں. سیم فرمایا دوزخ والوں کے لیے, جب اللہ کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے دوزخ والے اعمال پر لگا دیتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ مطلب مرنے کا ٹائم آتا ہے اس کا تو وہ کسی دوزخ والے عمل پہ مرتا ہے اور اللہ اس کو دوزخ میں ڈالتے ہیں. پھر کوئی کنفیوژن نہ ہو, لاسٹ میں کنکلوژن میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص کے لیے اس کام میں آسانی کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہو. بٹ سر جب بھی ہم نے آپ سے اس بارے میں کوئی بھی کلیریفیکیشن سنی ہے, آپ ایک ایگزامپل دیتے ہیں ہمیں کہ اللہ نے 2 راستے بنائے ہیں, دونوں پہ سیم فیسلٹیز اللہ نے پرووائڈ کر رکھی ہے, تو انسان اپنی مرضی سے راستہ چنتا ہے. بٹ سر اس حدیث کے اکارڈنگ اللہ کی ہی مرضی پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کوئی بھی راستہ چننے کے لیے, کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہی پرٹیکولرلی ہر ایک انڈیویجول کو یا جنت کے لیے پیدا کرتا ہے یا دوزخ کے لیے. ایون قرآن بھی اسی کے حق میں گواہی دیتا ہے. شاید چلے بھائی بہت لمبا ہو گیا آپ کا سوال, میں بھی
اندازہ ہے مجھے آپ کیا کہہ رہے، پہلی لائن سے اندازہ ہو گیا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ حضرت آدم کی پشت سے 2 گروپ نکلے تھے، ٹھیک ہے؟ اوکے آپ کون سے گروپ میں تھے؟ سر آئی ڈونٹ نو. نہیں، آئی تھنک یو نو، چونکہ سر آپ تو مجبور ہیں. سر بٹ میں یہ کلیئرلی مت نہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں بھی انشاءاللہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا قیامت کے دن. نہیں، آپ تو مجبور ہیں نا. تو مجھے بتائیں کون سا والے گروپ میں رہنے پہ آپ مجبور ہیں کہ وہاں سے نکلنا چاہ رہے لیکن نکل نہیں پا رہے؟ سر یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں سر، ابھی تو میں زندہ ہوں نا، کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ایگزیکٹلی یہی تو بات ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا، دنیا میں کسی بھی آدمی کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے گروپ میں تھا. اب اگر وہ یہ کہے کہ نہیں میں تو مجبور ہوں بھائی، مجھے تو جہنم کے لیے پیدا کیا تو میں تو جہنم والے کام کروں گا، یا مجھے تو جنت کے لیے پیدا کیا ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخر میں فرمایا حدیث میں، کل میسر لما خلق لہ، کہ تمہیں جس چیز کے کام کرنے کی سہولت دی گئی ہے تم وہ کام کیے جاؤ. تمہیں اس سے کیا غرض کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ اللہ نے اپنے علم کے مطابق حضرت آدم کی نسل کو 2 گروپ میں تقسیم کر دیا. اس کو پہلے سے پتا ہے کہ کون سے گروپ کے لوگ جو ہیں جنت میں جائیں گے اور کون سے گروپ کے لوگ جہنم میں جائیں گے. آپ کو نہیں پتا. تو جب آپ کو پتا نہیں ہے، اگر آپ کو یہ پتا ہوتا کہ نہیں جی میں تو گروپ اے میں تھا اور مجھے جانا گروپ بی میں ہے اور میں تو مجبور ہوں، تو میں آپ کے اعتراض کو تسلیم کر لیتا. دنیا میں کسی کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا سوائے اللہ کے. اللہ کے پاس ہی اس کا علم ہے، اس نے یہ علم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا. تو خدا نے اپنے علم کے مطابق یہ گروپنگ کی ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اس نے ہمارے اس اختیار کو سلب کر لیا. یہ اس وقت ہوتا جب ہمیں پتا ہوتا کہ ہم کون سے گروپ میں ہیں. مثلا آپ کشمیر سے ہیں اور میں کشمیر کے باہر سے ہوں. میں کشمیر میں امیجن کریں کہ ابھی وہی لا باقی ہے کہ جس میں غیر کشمیری آپ کے ہاں لینڈ نہیں خرید سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ ہم امیجن کریں تو 2 گروپ ہو گئے نا، کشمیری نان کشمیری. نان کشمیری کشمیر میں آ کے گروپ لینڈ نہیں خرید سکتے. تو بھائی نان کشمیری کو چوائس نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ ہم نان کشمیری، ہمیں چوائس نہیں ہے، ٹھیک؟ یہ چوائس ہونا نہ ہونا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو اپنے گروپ کا پتا ہو. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ مجھے چوائس ہے یا نہیں. سر بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں وہ تو سچے ہیں، انہوں نے تو ہمیں کلیئرلی یہ چیز ہمیں بتا کے رکھی ہے نا کہ ہاں 2 گروپ پہلے سے طے کیے گئے ہیں اینڈ ہر ایک انڈیویجول کو ایک پرٹیکولر گروپ میں رکھا گیا ہے. تو وہ چاہ کر بھی تو رکھا گیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علم میں پہلے سے ہے کہ کون کس گروپ میں ہے، پہلے سے ہے. آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ اپنا کام کرو نا. خدا کے کام میں کیوں دخل اندازی دے رہے ہو؟ سر ہم کیسے کر سکتے ہیں سر؟ فار ایگزامپل میں ایک نیک تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کون سے گروپ میں، جس طرح مجھے پتا ہے کہ میں نان کشمیری گروپ میں ہوں، کشمیر میں لینڈ نہیں لے سکتا. سر کمپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، بہت سمپل ہے میرے بھائی. اللہ کو پتا ہے نا، اللہ کے پتا ہونے سے ہمیں تو پتا نہیں ہے. آپ کو پتا ہوتا مجبور ہیں گے نا، آپ تو مجبور تو ہے ہی نہیں. آپ جس طرح اس سے زیادہ سمپل جواب نہیں ہو سکتا اس کا. سر بٹ کیا یہ حدیث ہمیں یہ بول رہی ہے کہ پہلے سے ہی طے کیا گیا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا اللہ بچائے دوزخ میں جاؤں گا؟ کرینوویٹی بھائی دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو سارا تقدیر کا مسئلہ آتا ہے نا، ایشوز جو آتے ہیں، وہ اس کی بیسک پرابلم کیا ہے پتہ ہے؟ اس کی بیسک پرابلم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی جگہ رکھ کے ساری چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. ہم انسان بطور انسان دیکھنے کی کوشش کریں گے نا تو یہ سارے ایشوز نہیں آئیں گے. دیکھیں تقدیر کی 2 سرے ہیں، ایک خدا کی طرف ہے جو کہ خدا کے علم، ارادے اور قدرت سے جڑی ہوئی ہے، اور ایک میری طرف ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم خدا کے سرے کی طرف، جو تقدیر کا جو سرا خدا کی طرف ہے اس کو ہم سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا ہمیں جو ہے وہ مکلف ہی نہیں بنایا گیا. پرابلم یہ ہے آپ ایز اے ہیومن بینگ جو ہے وہ تقدیر کے حوالے سے جس سرے پہ کھڑے ہیں وہاں سے تقدیر کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ جو کوشچنس آ رہے ہیں نا مجبور محض والے، وہ نہیں آئیں گے. آپ خدا کے سرے پہ اپنے آپ کو کھڑے ہو کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے یہ پرابلم آ رہا ہے. اب جیسے مفتی صاحب نے کئی ایگزامپلس آپ کو دکھلا دیا کہ جب آپ اپنے سرے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو فوراً ہی بات آتی ہے کہ نہیں ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، ہمیں تو ایون اپنے کل کا نہیں پتا، ہمیں تو جنت جہنم کے جو بھی نتیجے ہیں وہ سب کسی چیز کا نہیں پتا، اور آپ اپنے آپ کو فاعل مختار یہاں مطلب ایک فری ول محسوس کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو اس کو زیادہ کمپلیکیٹڈ بنانا نہیں ہے. آپ جس سرے پہ کھڑے ہیں اگر وہ انسان کا سرا ہے تو پرابلم نہیں ہوگی. اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے جگہ پہ رکھ کے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر پرابلم آئے گی ہی آئے گی. سر جو تقدیر کا مسئلہ ہے یہ ہمارے اسلام میں ایک بہت ہی اہم پارٹ ہے نا سر. اس پہ ایمان رکھنا اور صحیح سے ایمان رکھنا مطلب فرض بن جاتا ہے ہمارے لیے. سر اگر میں آپ کی اسی مثال کو لوں گا نا تو پھر قرآن میں اللہ ایسا کیوں فرماتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ چاہے. مطلب ہم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے. اچھا ایک بات بتائیں میرے بھائی، تقدیر سے پہلے اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ یس سر. ٹھیک، تقدیر سے پہلے ضروری ہوگا یقیناً. بھائی جب اللہ ہی پر نہیں یس سر. مانو گے تو تقدیر پر ایمان رکھ کے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، اب اللہ کو آپ کتنا جانتے ہیں؟ سر اتنا جانتے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس کے پیرنٹس ہیں. اس نے پیغمبر بھیجے خلاصہ ہیں، یہ ہے کتابیں کہ بھیجی. اتنا جانتے ہیں جتنا اس نے بتا دیا. کیا Yes, sir. مکمل جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. تو تقدیر کو مکمل جاننے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کو مکمل نہیں جانتے اور اس کے باوجود ایمان رکھتے ہیں؟ سر بٹ جتنا اللہ نے ہمیں کہا ہے اتنا تو ہمارا مطلب حق بنتا ہے نا سر. اس بارے میں تقدیر کے question تعلق سے پوچھنا. بھی جتنا اللہ نے مناسب سمجھا اتنا اس نے ہمیں بتا دیا کہ تقدیر کا تعلق خدا کے علم سے ہے، اور خدا کے علم میں ہر آنے والی چیز اور ہر گزری ہوئی چیز اور ہر چلنے والی چیز جو اس وقت ہو رہی ہے وہ اس کے علم میں بالکل یکساں طریقے سے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو لیکن اس کے علم میں کسی چیز کے ہونے سے ہم مجبور نہیں ہو جاتے، یہ اس نے بتا دیا. اس نے ہمیں اختیار کا بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تم مجبور نہیں ہو، یہ بھی بتا دیا کہ میرے علم میں ہر چیز ہے. تو جتنا اس نے بتا دیا اس کو کیوں نہیں مانتے جب سر اللہ کو مکمل جانے بغیر مان رہے ہیں؟ سر اس کے پیچھے ریزن ہے نا سر، حدیث کا ایک پارٹ. وہ ریزن بتائیے. سر میں بتا رہا ہوں سر آپ کو. سر میں ایسی یہ کوشچن نہیں پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس کا بہت بڑا انفلوئنس ہماری لائف پہ ہے نا سر، اسی لیے پوچھ رہا ہوں سر. کیونکہ اس حدیث میں ایک پارٹ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کوئی چور ایک چوری منٹ، کرنے جا رہا ہے. حدیث کو ابھی آپ رکھیں ایک طرف. میں نے سوال آپ سے یہ کیا کہ جتنا خدا نے تقدیر کے تعلق سے آپ کو اور مجھے بتایا ہے کیا وہ ناکافی ہے؟ نہیں سر کافی ہے. وہ. اس نے یہ بتا دیا ہے کہ تقدیر کا تعلق علم سے ہے اور اس کے علم کے باوجود، مکمل علم ہونے کے باوجود تمہیں اختیار ہے، یہ اس نے بتا دیا. ٹھیک. جس طریقے سے اللہ کی ذات کو مکمل جانے بغیر مثلا آپ کو یہاں اشکال ہو رہا ہے کہ یار جب چیزیں اس کو پہلے سے پتا ہے تو اختیار کیسے ہو سکتا ہے، آپ کو یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ نہیں ہے سر، سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو. ریزن یہ نہیں ہے، اللہ کلیئرلی ہمیں بتا رہا ہے کہ میں نے اس پرٹیکولر گروپ کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کا اعمال ہی کریں گے. کس پرٹیکولر گروپ کو؟ سر بٹ دو یہ تو گروپ ہے نا، ہم دو میں سے ایک ہی میں تو ہوں گے نا سر. آپ نے کہا اس پرٹیکولر گروپ کو، اس گروپ میں. اب آپ کا اعتراض اس وقت ویلڈ ہوگا جب آپ بتائیں گے کہ یہ لوگ اس پرٹیکولر گروپ میں. کرینوویٹی بھائی آپ ہمیں بتا دیں پینلسٹ میں کتنے بندے ہیں جو ایک گروپ کے ہیں اور کتنے بندے ہیں جو دوسرے گروپ کے. سر ہاؤ کین آئی سے دیٹ؟ سر ہاؤ کین آئی سے دیٹ؟ یہی تو پوچھ رہے ہیں سوال ہے میرا، یہی سوال ہے کہ ہمیں نہ اپنے بارے میں نہ دنیا کے کسی بھی آدمی کے بارے میں یہ بتائے کہ وہ کس گروپ میں ہے. یہ صرف خدا کے علم میں ہے، اور خدا کے علم میں کسی کے ہونے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہو جاتے. چونکہ ہمیں اگر علم دیا ہوتا تو ہم مجبور ہوتے، ہمیں تو علم ہی دیا نا اس نے. سر اگر ہم مجبور نہیں ہیں پھر حضرت موسیٰ نے اینڈ میں ایسا کیوں کہا؟ ہر کسی انسان کے لیے، انڈیویجول کے لیے اس کام میں آسانی کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہو. فار ایگزامپل ایک آدمی چور ہے، اس کا مطلب کو چوری میں آسانی کی جائے گی. اگر وہ نیک اعمال کرنے جائے گا تو اس کو مشکلیں کی جائے گی اللہ کی طرف سے. مطلب یہ ہے کہ خدا کا علم، میں بتا رہا ہوں، خدا کا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا. آپ کو تو علم ہے نہیں، مجھے بھی علم نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے کہ ہم کس حال میں مریں گے اور کیا کریں گے اور کہاں مریں گے، کچھ علم نہیں ہے. ایک انسان کو کی تقدیر میں خدا نے جو لکھ دیا ہے آخر میں وہی ہو کر رہے گا. مثلا خدا نے ایک اپنے علم کے مطابق یہ ہے اس کے علم میں کہ بھئی فلاں بندہ جو ہے وہ جہنمی ہوگا، اور وہ پوری زندگی بڑے نیک کام کر رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا نا کہ وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. آخر میں کوئی ایک ایسا کام کر دے گا وہ کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کو مستحق ہوگا. اس کا مطلب یہ مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول کا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ کل میسر لما خلق لہ. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا کا علم غلط نہیں ہو سکتا.
ایک انسان پوری زندگی جنت والی زندگی گزارے گا تب بھی جہنم میں جائے گا، آخر میں کوئی ایسا کام کر دے گا، یہ اس کا برعکس، خدا کا علم غلط نہیں ہوگا، یہ ہے پوائنٹ۔ بٹ سر چلو میں اگر آپ اسی بات کو رینوویٹی بھائی دیکھیں، اصل میں سمجھ پا رہا ہوں آپ پرابلم کا، یہ جو حدیث ہے نا وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے فری ول کو ختم کرنے کے پہ فوکس نہیں ہے اس حدیث کا، سمجھنا ہے آپ کو، سبجیکٹ میٹر سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے چیزوں کا، تو وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس حدیث کا سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ خدا کے علم کی سرٹنیٹی کو ثابت کرنا ہے۔ اس حدیث کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ سر اس چیز کی خدا اس چیز کے کا علم کی سرٹنیٹی کو ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سر تو لیکن سر آپ آپ اس دلیل سے دے سکتے ہیں دوسرا قرآن سے اس چیز کی، کیونکہ جو کیا میں نے کہتے ہیں؟ حدیث بیان کی نا اس کا قرآن سے یہ دلیل ملتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، کچھ بھی میں ہر کوئی چیز آتی ہے، بٹ جو اللہ صحیح۔ چاہے، اور اس قرآن کا میں مطلب ایک منٹ فار ایگزامپل ایک منٹ وہ آیت کون سی ہے ذرا پڑھنا۔ سر اب میں یہاں پر اسکرین شیئر تو نہیں کر سکتا، میں فون پہ ہوں ایکچولی، چلو اس پہ میں میں بتا زیادہ دیتا ہوں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یا سر یہی ٹھیک ہے، یہی آیت ہے نا، ٹھیک ہے، اس آیت کا یس مطلب کیا ہے کہ تم کچھ نہیں جا سکتے؟ سر سر یہ تو میننگ ہے نا اس کی، نہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تم ہے، اس کا تم مطلب یہ کچھ ہے بھی کہ نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ چاہے۔ ہاں تو مگر جو اللہ چاہے، اللہ نے چاہا کہ تم چاہو تو تم چاہتے ہو، سر جب اللہ نے چاہا تبھی میں چاہ سکتا ہوں نا۔ ہاں تو آبویسلی بات ہے کہ ہم اللہ کی کریشن ہے نا، اللہ نے سورج کے بارے میں یہ نہیں چاہا تو سورج کو شعور نہیں دیا، چاند کے بارے میں نہیں چاہا، چاند کو شعور نہیں ہے، ہمارے بارے میں چاہا تو ہمیں شعور ہے، یہ تو اللہ کا بٹ انعام سر ہے، اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ سر بٹ یہ تو اپلیکیبل اس چیز پہ بھی ہوتی ہے نا کہ اگر آپ نیک عمل چاہو، بٹ جب اللہ چاہے گا تبھی آپ چاہ سکتے ہو۔ فار ایگزامپل اگر کوئی چوری اس کرنا آیت چاہتا کا ہے، مطلب اس میں یہ کیوں نہیں دیکھ رہے اللہ نے چاہا کہ آپ فری ول کی زندگی جیے، آپ جی رہے ہیں۔ سر اگر ایسا ہوتا پھر اس حدیث میں یہ چیز بالکل نہیں ہوتی کہ اللہ ہی پرٹیکولرلی جنت کے لیے پیدا کرتا ہے اور جنت کے لیے عمل پہ لگا دیتا ہے، پہلے بول رہا ہے اللہ میں جنت کے لیے پیدا کرتا ہوں انڈیویجول کو، پھر دیکھو جنت آپ والے دونوں عمل جگہ، پہ لگا دیتا دیکھو ہوں۔ میرے بھائی ایک منٹ ہولڈ آن، لاسٹ کامنٹ کر رہا ہوں، آپ چیزوں کو یا تو سمجھ نہیں رہے یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں اس کا تعلق خدا کے علم سے ہے، اور خدا کے علم محیط کے ہونے سے ہمارا مجبور ہونا لازم نہیں آتا، ہم مجبور نہیں ہیں، اس چیز کو اس آیت میں بیان کیا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور اس حدیث میں خدا کے علم کو بیان کیا کہ اس کا علم چاہے ماضی کا ہو یا مستقبل کا ہو یا حال کا ہو وہ یکساں ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی کمی بیشی، کوئی عیب نہیں ہے، یہ دو الگ الگ موضوعات ہیں، ان دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ میرا پرشن سن لیے جی، پہلے میں یہ جانتا ہوں کہ ایک فری ول بھی ہے، اور اللہ نے مطلب ایسا بھی بہت سارے آیات ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے پہلے اللہ مرضی کرتے ہیں، پہلے اللہ وش کرتے ہیں، بعد میں بندہ ایکٹ کرتا ہے، ایسا سملر، ہبہو نہیں، ایگزیکٹلی نہیں، لیکن ایسا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کے لیٹس سے ویٹ چیپٹر نمبر 18 and verse number 17 اینڈ اوکے، میں بہت سارے دلیل دے سکتا ہوں، میرے پاس ہے، میں نے لے کے آیا ہے، ویٹ اوکے، تو آپ لوگ کیا سن رہے؟ اچھا، میرا پہلا میرا مین سوال یہ ہے کہ کیا اللہ خود سے ایک بندے کو، فار ایگزامپل مجھ کو گمراہ کر رہا ہے، یا میں خود سے ہو رہا ہوں، میرا فری ول سے میں ہو رہا ہوں، یا اللہ مجھے کر رہا ہے؟ میں دلیل بھی دے سکتا ہوں، ایک منٹ آپ دیکھیے چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 178 آیت پڑھیں انگلش میں۔ چلیے رک جائیے، مجھے وہ نکالنے دیجیے، ایک منٹ رکیے، ہولڈ کیجیے۔ اچھا جی، چیپٹر نمبر 7 ورس 178 178۔ اچھا جی، وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جی سو یہاں پہ لکھا ہے whoever Allah guides he is guided and whoever stands astray، مطلب اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے، سو اللہ کر رہا ہے نا، میں اللہ کر رہا ہے نا اس کے مرضی سے، میں ہو رہا ہوں کیا؟ یہ میرا سوال ہے، مطلب یہ میں سوال ہے خود سے بس؟ ہو رہا ہوں یا اللہ مجھ سے کروا رہا ہے چلیں ٹھیک ہے۔ پپیٹ کی طرح؟
अब इसका मैं जवाब दे देता हूं आपको। एक मिनट, ये एक आयत में निकाल रहा हूं, जरा होल्ड करें। देखिए ये मसला जो है ना सूरतुल लैल के अंदर भी आया है, मैं आपको उसकी आयत निकाल कर दिखाता हूं। सूरतुल लैल में ये मसला है और बिल्कुल शुरू में ही ये रही वो आयत। अच्छा जी, अल्लाह ताला कहता है कि व अम्मा मन बखिला वस्तगना व कज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। इसका तर्जुमा मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। रहा वो शख्स के जिसने बुखल से काम लिया और अल्लाह से बेनियाजी इख्तियार की, यानी मुतकब्बिर बन गया, एरोगेंट बन गया। अल्लाह से के बारे में उसने कहा कि मुझे अल्लाह की कोई जरूरत नहीं है। और वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और उसने अच्छी बात को झुटलाया। ठीक, अब आगे क्या कह रहा अल्लाह, फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, तो हम उसको तकलीफ की मंजिल यानी जहन्नम तक पहुंचने का रास्ता उसके लिए आसान कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रास्ता आसान, जहन्नम तक जाने का रास्ता आपके लिए आसान उस वक्त होगा जब नंबर एक आप कंजूसी इख्तियार करेंगे, यानी लोगों की मदद नहीं करेंगे, हुकूकुल इबाद जो है आप उसको इख्तियार नहीं करेंगे, आप खुदा के सामने एरोगेंट बनेंगे और आप अच्छी बात को झुटलाएंगे, तो अल्लाह ताला जहन्नम तक जाने का रास्ता आसान कर देगा। यही है मतलब उसका कि जिसको खुदा, फिर जिसके लिए वो जहन्नम का रास्ता आसान हो जाएगा, अब आप उस जहन्नम के रास्ते को अपनी मर्जी से मुश्किल नहीं बना सकते। हाँ, उस रास्ते ही को आप बदल दें तो भी जन्नत चले जाएंगे। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। आप मसलन ढाका में रहते हैं, ढाका में रहते हैं, किधर रहते हैं? सिलेट, बांग्लादेश का सिलेट। चले, ठीक है। सिलेट में एक बांग्लादेश में एक बड़ा शहर ढाका, एक सिलेट, इसके अलावा कोई तीसरा शहर बताइए। राजशाही। हाँ, राजशाही, चटगाम। चाटगाम, चले चाटगाम ले ले। अब आपने सिलहट से हुकूमत ने दो रास्ते निकाले, एक चाटगाम का और एक ढाका का। आप चाटगाम वाले रास्ते पे निकल खड़े हुए और ये कह रहे हैं कि मुझे जो है कोई भी ढाका नहीं पहुंचा सकता। तो भाई रास्ता तो आपने खुद ही मुंतखब किया है ना, तो आप ढाका कैसे पहुंचोगे? ढाका वाले रास्ते पे चलोगे तो ढाका पहुंच। तो ऐसे ही खुदा ने दो रास्ते दे दिए हैं। एक रास्ता है उसी सूरत के अंदर, उसी सूरत में आगे लिखा हुआ है, बल्कि उससे पहले है, वो ये है कि फअम्मा मन आता, वही तीन बातें कि जो दे, यानी बुखल इख्तियार न करे बल्कि अपने भाई बंदों पड़ोसियों का के हुकूक अदा करता रहे, वत्तका, तकवा इख्तियार करे यानी एरोगेंट न बने खुदा के सामने, वसद्दक़ बिल हुस्ना, और अच्छी बात को दिल से माने, फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, तो हम उसको जो जन्नत का रास्ता है वो उसके लिए आसान कर देते हैं। यह है हिदायत। तो हिदायत और गुमराही आती खुदा की तरफ से है, लेकिन इख्तियार बंदा करता है फ्री विल के नतीजे में। उसको बनाने वाला, उसको क्रिएट करने वाला खुदा है। ये आपने ये जो कहा, इसका मुझे मतलब सबसे बड़ा कंफ्यूजन लगा चैप्टर नंबर 81 एंड वर्स नंबर 29। ये अगर खोल के उसका आप अगर तफसीर बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब आपके जो बयान है उससे क्या ये मतलब वो करता है? वर्स 29। अच्छा, लास्ट हो जाए, वमा तशाऊना हो जाइए, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम चाहोगे नहीं इल्ला ये कि खुद अल्लाह चाहे जो सारे जहानों का परवरदिगार है। पहले अल्लाह चाहते हैं ना, पहले अल्लाह बोलते हैं ना कि मुझको मतलब ढाका नहीं जाना है, पहले अल्लाह बोलते हैं ना। मैं इसका जवाब देता हूं कि आपने आयत के माने ही गलत समझे। इस आयत का मतलब ये है कि तुम जो भी चाहते हो, यानी तुम्हारे अंदर जो फ्री विल है, वो इसलिए कि अल्लाह ने चाहा कि तुम्हारे अंदर फ्री विल हो। अल्लाह ने ये नहीं चाहा कि सूरज के अंदर फ्री विल हो तो सूरज में नहीं है, चांद में हो तो चांद में नहीं है, सितारों में नहीं है, आपके अंदर है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने चाहा कि आपके अंदर हो। मैंने समझा नहीं, मतलब आपके बात सुना लेकिन समझा नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, कुरान ये कह रहा है कि वमा तशाऊना, जो कुछ भी तुम चाहते हो, तुम कुछ भी चाह सकते हो, अच्छाई या बुराई, ठीक है, इसी को फ्री विल कहते हैं ना। हाँ, लेकिन ये लिखा है ना कि तुम नहीं चाह सकते। आप खुदा ये कह रहा है कि तुम्हारे पास जो भी फ्री विल है, अच्छाई या बुराई की, ये इसलिए है कि अल्लाह ने चाहा, क्या चाहा कि तुम्हारे पास फ्री विल हो। तो ये तो हम कहते ही है कि अल्लाह हमारे पास फ्री विल इसलिए कि अल्लाह ने दी है। अरे लेकिन ये वर्स में ये तो नहीं लिखा है ना। यही तो लिखा है, और क्या लिखा है? मैं इसको उर्दू में पढ़ता हूँ।
उर्दू में पढ़ा मैंने। नहीं चाहते हो, सुनिए हाँ। मैं बोलता हूँ, तुम लोग नहीं चाहते हो अगर अल्लाह नहीं चाहे, यही है ना? हाँ, तो तुम देखो, मैंने जो तर्जुमा किया वो ऑथेंटिक तर्जुमा में लिखा हुआ है, मेरा अपना तर्जुमा नहीं। और तुम चाहोगे नहीं इल्ला ये कि खुद अल्लाह चाहे। तो अल्लाह जो चाहता है, अल्लाह जब चाहता है ना, तब अभी तुम भी चाहते हो, तुम्हारे पास जो चाहत है। बेसिकली क्या है इस आयत में, ये है कि तो आपकी जो चाहने की जो चाहत है ना, चाहने की जो चाहत है वो अल्लाह के चाहने के ताबे है। यानी ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह नहीं चाहता हो कि आप चाहें फिर भी आप चाहते रहें। तो आपके अंदर ये चाहने की जो कैपेबिलिटी है वो उसी वजह से है कि अल्लाह चाहता है कि आपके अंदर ये चाहत हो। यानी कि ये जो इख्तियार है ना, ये जो फ्री विल है, ये इसी वजह से है कि अल्लाह ने चाहा है कि आपके अंदर ये फ्री विल हो। ओके ठीक है, ओके। सो मेरा जो दूसरा सवाल था वो करो। ये सॉल्व हो गया आपका? मैं नहीं, मैंने सॉल्व नहीं हुआ सब निकल गए। आतिफ भाई जगह बनाई, बाकी नीचे से बहुत सारे लोग होंगे, थोड़ा सबको निकाल दें। पहले मेरा मुस्लिम से दूसरा निकाल सवाल था, आप लोगों ने करने नहीं दिया। तो आपका हो गया, ये सॉल्व हो गया। फमन शाह फलयुमी वाला हो गया सॉल्व। सॉल्व नहीं हुआ। क्या नहीं, अब नहीं इसमें हुआ। क्या क्वेश्चन रह गया? मैं ये पूछ रहा था कि इस वर्ष में क्या ये नहीं कहा गया या क्या ये नहीं समझाया गया कि खुदा पहले विश करता है? किस चीज का विश करता है खुदा पहले? फॉर एग्जाम्पल, मैं किस अभी चीज का free विश will करता से है? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने समझा कि खुदा विश करता है पहले। किस चीज का विश करता है खुदा? सब चीज का, सारे चीज का। इसमें मतलब क्या मैं ये है, कह रहा हूँ, हम खुदा लोग पहले perfect विश नहीं है करता क्या? है किस चीज का? आपके विश करने का विश करता है पहले खुदा। आपका जो विश करना है वो इस वजह से है कि खुदा विश करता है कि आप विश करें। आ गया समझ में? खुदा Last line क्या चाहता था? है पहले खुदा ये चाहता है कि आपके पास फ्री विल हो, आपके पास चाहने की ताकत हो, तब आपके पास ये चाहने की ताकत, ये चाहने की ताकत आपका जो है, ऐसा नहीं है कि अपने आप आ गया है, ये खुदा के चाहने से आपके पास चाहने की ताकत आई है। हाँ, तो क्या हुआ? मतलब मैं ये कह रहा था कि इस वर्ष में कहा गया है, जो कहा गया है उसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अभी इस्लाम को लीव करता हूँ, मैं अगर इस धर्म को त्याग देता हूँ, तो ये खुदा के पहले मर्जी था, पहले खुदा ने मुझसे ये करवाया। अभी समझ खुदा में ने आया मेरा? आपको फ्री विल दिया, खुदा ने आपको चाहने का कि आप ये करें, आप इस्लाम को छोड़ें, आप जो है किसी दूसरे मजहब को इख्तियार करें, चूज करें, इसका आपको खुदा ने इरादा, इसका खुदा ने आपको इजाजत दी, इख्तियार दिया। क्या ये है कहा शायद लास्ट लाइन में? आपके पास विल हो, आपके पास चाहत हो, इसको खुदा ने पहले चाहा, फिर आपके पास ये आया। ये जो आपने जो चूज किया या जो डिनाई किया या जो एक्सेप्ट किया, वो इस वजह से किया कि आपको इस चीज की चाहने की चाहत अल्लाह ताला के चाहत से है। ओके, सो लीव दिस। सेकंड क्वेश्चन करूं? सॉल्व नहीं, फिर भी यार, अब क्या इसमें आपका? ओके, ये तो वही बात हो गई ना कि नहीं, सारे हो गए, सब कुछ मिल गया, लीव दिस, लेकिन सॉल्व भाई नहीं हुआ। एक मिनट माजरत के साथ आपको रोक रहा हूँ। क्वेश्चन भाई एस के रहमान भाई, मैं आपको परमानेंट ही बैन कर दूंगा, आप बार बार आ रहे हैं। मुफ्ती साहब आ जाएंगे, फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा जी, फाइनली जी कंटिन्यू करें। अरे भाई, अपने घर में आना बड़ा मुश्किल हो गया था जी। जी। अच्छा भाई, अब अगर इनके सवाल वो तकदीर वाला हो गया हो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे कॉलर्स हैं। अबीर साहब, अब नेक्स्ट टाइम आइएगा इंशाल्लाह, ठीक है? चलें, शुक्रिया बहुत बहुत।